باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے شیعہ اور عقیدہ امامت کے اوپر مستقل گفتگو جاری ہے، اور آج جو سوال ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ جس کو گزشتہ گفتگو میں بھی آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا، اس کا دوسرا رخ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ سوال یہ ہے، سوال کرنے والا سوال یہ کرتا ہے کہ اگر شیعہ یہ مانتے ہیں کہ امامت ایک اہم گفتگو ہے، اصول دین میں ہے، عقائد میں ہے، تو پھر پروردگار عالم نے اس گفتگو کو قرآن مجید میں بیان کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس سوال کے دو زاویے ہیں۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ اگر سوال کرنے والا یہ جاننا چاہتا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس کو تفصیلی طور پر کیوں نہیں بیان کیا، تو اس کا جواب آپ کے سامنے گزشتہ گفتگو میں بیان کیا گیا تھا۔ آج یہ دوسرا رخ اس سوال کا یہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اگر کلی طور پر امامت کی گفتگو کو بیان نہیں کیا، اگر جزئی طور پر اور تفصیل کے ساتھ امامت کی گفتگو بیان نہیں کیا ہے، تو کم از کم ایک کلی طور پر امامت کی گفتگو کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے اوپر غور کیا جائے، اور اگر آپ نے گزشتہ باتوں کو غور سے سنا ہو جو ایک دم ابتدائی باتیں تھیں، تو جہاں ہم نے امامت کی تعریف کی تھی تو وہاں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ پروردگار عالم نے لفظ امام ائمہ کو استعمال کیا ہے آیات میں، اور قرآنی آیات موجود ہیں کبھی انسانوں کے لیے کبھی غیر انسانوں کے لیے، اور امامت کا لفظ امام حق اور امام باطل دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر، جس طریقے سے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم سے یہ کہا کہ ہم تم کو امام بناتے ہیں، کہ جب تمام امتحانات ہو گئے، تمام چیزیں کمپلیٹ ہو گئیں، تو پروردگار عالم نے کیا کہا کہ ابراہیم ہم تم کو امام بناتے ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے امام کا، قرآن مجید میں موجود ہے، امام حق کا کانسیپٹ، اور اس کے پیچھے چلنا اور اس کی اتباع کرنا۔ سورہ انبیاء میں اسی طریقے سے آیت نمبر 73 میں ملتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ گزشتہ انبیاء کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ تو یہ تمام جو آیات ہمارے سامنے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری آیات کہ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 24 میں یہ ارشاد ہوا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ تو یہ تمام جو آیات ہمارے سامنے ہیں اس کے اندر امامت کا کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ اگر شیعہ جو ہیں وہ امامت کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں تو کم از کم کلی ہی طور پر قرآن میں امامت کی گفتگو ہونا چاہیے تھی، تو یہ جو تمام آیات ہمارے سامنے ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امامت کا کانسیپٹ قرآن سے ہی ملتا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر پروردگار عالم سورہ فرقان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ یہ آیت ہمارے سامنے موجود ہے، ایک بہت ہی مشہور آیت جو آپ سنتے رہتے ہیں اکثر، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں اس کو بہت پڑھا جاتا ہے، مستضعفین کے سلسلے میں کہ ان کو امام بنایا جائے گا۔ پروردگار عالم سورہ قصص آیت نمبر 5 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جو لوگ زمین کے اوپر ضعیف قرار دیے گئے ہیں ہم ان کو اس زمین کا امام اور وارث قرار دیں۔ تو یہ تمام آیات جو ہمارے سامنے موجود ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کا کانسیپٹ ہمیں قرآن سے کلی طور پر ملتا ہے، لیکن امام کون ہوگا وہ جاننے کے لیے ہمیں احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ البتہ جیسا سے میں نے آپ سے کہا کہ کیا قرآن مجید نے انڈائریکٹلی ہمیں امام علی علیہ السلام کی امامت کی طرف رہنمائی کی ہے نہیں کی ہے، تو اس کے لیے بھی چند آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ جس طریقے سے سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا آیہ ولایت میں
آئے ولایت میں کیا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. یہ پوری آیت آپ سنتے رہتے ہیں اور مشہور آیہ کریمہ ہے قرآن مجید کی، اس آیہ ولایت کے نام سے مشہور ہے. علماء عامہ نے اس میں یہ رائے دی ہے، مثال کے طور پر تفسیر قرطبی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221 پر، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 71 پر یہ بات درج ہے کہ یہ آیہ کریمہ خاص طور پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے باقاعدہ، اور البتہ شیعہ تفاسیر میں موجود ہے. تفسیر طبری میں تفسیر طبرسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 186 پر. اور دوسری آیت کہ جو قرآن مجید میں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جس کی تفسیر جو ہے وہ خاص طور پر امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کی گئی ہو، وہ آیت تبلیغ ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں یہ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور جو آیت کی لحن ہے، جو آیت کی ٹون ہے، وہ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ چیز کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہے، اور اگر آپ نے یہ چیز نہیں پہنچائی فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا آپ نے پوری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا. آخر یہ ایسا کون سا کام تھا کہ جو رسالت میں آپ کو پہنچانا تھا اور جس کے پوری نبوت اور دین کا دار و مدار اس کام کے اوپر تھا؟ علماء نے اس کو لکھا ہے. ابن ابی حاتم نے تفسیر القرآن العظیم میں لکھا ہے جلد نمبر 4 172 نمبر صفحے کے اوپر کہ یہ آیہ کریمہ غدیر کے دن نازل ہوئی ہے اور امیر المؤمنین کی اعلان ولایت کے اوپر مبنی ہے. سیوطی نے در المنثور میں بھی اس بات کو جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 117 میں ذکر کیا ہے. ایک آخری آیت اور آپ کے سامنے بیان کرتے چلیں کہ جو دلالت کرتی ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کے اوپر، جسے کہتے ہیں آیہ اکمال. آیہ اکمال کیا ہے؟ اس کی شان نزول اسی غدیر خم سے ملتی ہے کہ جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس چیز کو علماء اہل تسنن نے بیان کیا ہے. خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں جلد نمبر 8 میں اس چیز کو ذکر کیا ہے، اور ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں اس چیز کو جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 75 پہ ذکر کیا ہے کہ یہ غدیر خم میں نازل ہوئی ہے اور اس کی مناسبت اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہے. چنانچہ بات یہاں پہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر شیعہ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ امامت قرآن میں کیوں نہیں ہے، تو اس کے دو زاویے تھے. کیا آپ سوال کرنے والا ہم سے کلی طور پر پوچھ رہا ہے یا تفصیلی طور پر پوچھ رہا ہے؟ اگر تفصیلی طور پر پوچھ رہا ہے تو اس کا جواب یہ تھا کہ احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور اگر کلی طور پر سوال ہے تو یقیناً عقیدہ امامت کی گفتگو قرآن مجید میں موجود ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.